نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 191 کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اہل ایمان کی ایک کیفیت اور ایک حالت یہ بیان کی گئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے، سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر و فراق میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عبادت اور ذکر الہی کی 3 حالتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ قیام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے اور اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہے، اور ذکر کا یہ حالت قیام سے متعلق ہے۔ حالت قیام میں اللہ کا ذکر کرنا، حالت قیام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر سلام عرض کرنا، اہل عقیدت، اہل محبت اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور شعار ہے۔ جس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا احترام ہر صاحب ایمان پر واجب تھا، اور صحابہ کرام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر درجہ کرتے تھے، اسی طرح آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر امت پر واجب ہے، امت پر واجب ہے۔ اہل ایمان محافل میلاد میں، محافل نعت میں، محافل ذکر مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر احتراماً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، اور یہ اہتمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور آپ کے احترام کے نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے ذکر کے احترام کے نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو بھی بدعت اور شرک سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات یہ معاملہ جھگڑے اور تلخیوں تک جا پہنچ جاتا ہے، اور یہ چیز مشاہدے کی ہے کہ بعض لوگ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اسے خلاف شریعت عمل سمجھتے ہیں، سو اجتناب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ قیام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا باعث ہوتا ہے، اور حضور کی تعظیم کا تصور بذات خود محبت اور ایمان میں اضافہ کا سبب ہے۔ اب جن طبیعتوں پر یہ چیز بوجھ بنتی ہے، گویا وہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ سے، اس توفیق سے محروم ہوتے ہیں، اور اس محرومی کا نام اپنے ناسمجھی پر مبنی غلط تصورات کی بنیاد پر توحید رکھ لیتے ہیں، اور جو ایسے کرتے ہیں ان کے بارے میں شرک کا نہ صرف گمان کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے اس طرح کے کلمات بھی بول دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، اور ایسے کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہت لمبی چوڑی لغوی اور مفہومی تشریح و توضیح کو چھوڑ کر صرف اتنا، حالت قیام میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں درود عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنا، حضور کے ذکر کو بیان کرنا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس کا بیان کھڑے ہو کر کرنا، یہ سارا کچھ، یہ سارا کچھ عین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایک قرار دیا ہے، بے عین ہی اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ایک قرار دیا ہے، اپنے حکم اور رسول کے حکم کو ایک قرار دیا ہے، اپنی رضا اور رسول کی رضا کو ایک قرار دیا ہے، اپنی ناراضگی رسول کی ناراضگی کو ایک قرار دیا ہے، اپنی تعظیم رسول کی تعظیم کو ایک قرار دیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ اور رسول کی ذات کے ساتھ اس طرح متعلق ہیں تو پھر لا محالہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ذکر اللہ کا ہو، ذکر اللہ کے رسول کا ہو۔ تین حالتیں قرآن نے بیان کی: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب جس طرح اللہ کی یاد کی یہ تینوں حالتیں جائز بھی ہیں بلکہ مشروع ہیں، اور قرآن نے حکم دیا ہے بلکہ اسے بیان کیا ہے کہ ایمان والے کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ کا ذکر اس کی عبادت بنتا ہے، رسول کا ذکر آپ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور عند اللہ بندے کا اپنے رب کے حضور حاضری کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم مختصراً قیام کے حوالے سے کچھ جائز صورتیں اور حالت قیام کی سنت کی جائز صورتیں، جائز اقسام، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ کوشش کروں گا کہ کوئی حدیث، کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کے صحابہ کا عمل مبارک، وہ آپ کے سامنے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کر سکوں، تاکہ یہ چیز ہمارے لیے شرعی طور پر حجت بن جائے۔ کھڑے کیوں ہوا جاتا ہے؟ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اکرام انسانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سلام کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اب ان تمام حالتوں کا ذکر احادیث کی طرف لے لیتے ہیں۔ نمبر 1، قیام استقبال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ احزاب کے بعد یہود کے قبیلہ بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو سزا دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف قبیلہ قبیلہ بنی اوس، اس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا لیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فآت علی حمار، حضرت سعد بن معاذ ایک گدھے پر سوار ہو کر، دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ فلما دنا من المسجد، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے، قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للانصار، انصار سے، قوموا الی سیدکم او خیرکم، کہ تم اپنے سردار یا اپنے سے بہتر شخص کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب کے سب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کھڑے ہونا قیام تعظیم بھی ہے اور قیام استقبال بھی، قیام تعظیم بھی اور قیام استقبال بھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدکم او خیرکم، اپنے سردار کے لیے یا اپنے سے بہتر شخص کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انصار مدینہ کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سردار کے تعظیم کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ قیام استقبال بھی آ گیا، قیام تعظیم بھی آ گیا۔ ٹھیک، اب چلیں قیام محبت۔ ہونہار بچہ اپنے استاد کے پاس آیا، استاد نے محبت میں کھڑے ہو کر اس بچے کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، محبت کا اظہار کیا۔ بیٹا، بیٹی، کوئی اور عزیز گھر آیا، گھر والے کھڑے ہو گئے، اس سے خوشی کا اظہار بھی کیا، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، اسے احترام بھی دیا۔ یہ کہتے ہو آؤ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ چھوڑ دی، اسے وہاں بٹھا دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حدیث پاک سے لے لیں۔ پچھلے حدیث میں نے عرض کی وہ بخاری شریف کی ہے، اب حدیث عرض کر رہا ہوں یہ جامع ترمذی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں، میں نے حسن صورت میں، حسن خلق میں، سکون وقار میں اور قیام و قعود کے لحاظ سے، یعنی کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے لحاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی ایک کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی سیدہ کائنات کی ہر ادا ویسی ہی تھی جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت سیدہ کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے، اپنی جگہ بٹھاتے۔ اللہ کے نبی کی اپنی سنت،
استقبال کو کھڑے ہونا، پیشانی چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا، اپنی جگہ بٹھا کر ادب، احترام اور تعظیم دینا۔ آگے کہتی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے جاتے، تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست اقدس کا بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی، اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ اب یہ قیام للفرح بھی ہے، خوشی میں کھڑے ہونا بھی ہے، قیام محبت بھی ہے، اور قیام تعظیم بھی ہے، قیام استقبال بھی ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث۔ اس سے آگے چلیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ شادی سے آتے ہوئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، خدایا اے انصار، تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے، بچوں کو آتے ہوئے دیکھ کر، عورتوں کو آتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ انصار کے بچے اور خواتین تھی، ان سے محبت کا اظہار کیا اور ان کے لیے کھڑے بھی ہو گئے۔ قیام فرحت۔ عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ آئے، جبکہ اس وقت خیبر بھی فتح ہوا تھا، تو انہیں دیکھ کر آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ آقا اس طرح جذباتی ہوئے، تلقى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سے معانقہ کیا، فعانقہ، ان سے معانقہ کیا، وقبل ما بین عینیہ، اور ان کی آنکھوں کے درمیان، ان کی پیشانی پر آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، بوسہ دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل مبارک۔ تو گویا اگر اس طرح کو آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کیا جائے، اس کی پیشانی چومی جائے، اسے ہاتھ کھول معانقہ کیا جائے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی سنت، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ قیام کے لیے، اکرام انسانی۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا حتی تخلفکم، کہ جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس سے گزر جائے، تمہارے پاس سے گزر جائے۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا زندوں کا احترام، دین حکم دیتا ہے میت جنازہ وہ بھی گزرے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے لیے یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب ایمان کا جنازہ ہو یا کسی غیر مسلم کا جنازہ ہو۔ دوسری روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مرت بنا جنازہ، کہتے ہیں ہمارے پاس سے، ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا،
فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا له، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ کے لیے ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ جنازہ گزر گیا، جنازہ گزر گیا۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا جنازہ تو یہودی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ گویا سوال یہ ہے، آپ نے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تو فرمایا ہے، اب گویا صحابہ کے ذہن میں یہ سوچ ہو سکتی تھی کہ مومن کا جنازہ ہو تو کھڑے ہونا ہے۔ اب یہاں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں فقمنا لہو، ہم بھی آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ صحابہ کھڑے ہوئے رسول کے احترام میں، رسول کھڑے ہوئے جنازے کے احترام میں۔ صحابہ نے کیا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، گویا اس کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ بات سمجھ آئی؟ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب بھی تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ گویا یہ فرما کر بتا دیا کہ وہ جنازہ ضروری نہیں صاحب ایمان کا ہی ہو، وہ کسی یہودی کا ہے، کسی نصرانی کا ہے، کسی غیر مسلم کا ہے۔ بھائی میت ہے، اگلی بات یہ کہ جنازہ ہے، بھائی جنازہ کسی انسان کا تو ہے نا، تو جب ایک مردہ کے اکرام میں، اس کے احترام میں کھڑا ہونا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہوا، اللہ کے نبی کا حکم بھی ہوا، تو پھر یہ بتائیے کیا زندوں کا اکرام کرنا، زندوں کا احترام کرنا بدرجہ اولا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بول لگ رہا ہے، گل بتائیے جی۔ بدرجہ اولا یہ چیز لازم ہوگی کہ ہم قیام کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو بھی، ایک مردہ لاش کو بھی احترام کا استحقاق دیا۔ آپ کھڑے بھی ہو گئے، آپ کی سنت ہو گئی، آپ نے حکم دے دیا، امت کے لیے حکم پر عمل کرنا بھی لازم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات یہ سمجھ لیں، اہل محبت، اہل ایمان اللہ کے ذکر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر جدا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت جدا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت جدا، اللہ کی رضا، رسول کی رضا جدا، اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی جدا نہیں، اللہ کی تعظیم، رسول کی تعظیم جدا نہیں۔ آپ اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں نماز میں تو یہ عبادت ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی تعظیم اور آپ کے ذکر کا احترام ہے، آپ کے ذکر کا احترام ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اور کسی بھی درجے میں وہ عبادت قرار نہیں پاتا جسے عبادت اور جسے اللہ کی عبادت کہا جائے، وہ شمار کیا جائے۔ ایک روایت عرض کر کے بات ختم کر دوں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، شب معراج
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے، آقا نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، اور معمول میں اس کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ صلاۃ وہ نماز تو اگرچہ ہے مگر یہاں موقع کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں مسجد اقصی میں صف در صف اللہ کے نبی کے پیچھے نفل نماز ادا کرنا ہے، سید الانبیاء نے ہمارا امام بننا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر بھی محمد مصطفیٰ سے ملاقات آج کی شب ہو رہا ہے۔ تو یہاں وہ جو قائم یصلی فی قبرہ ہی ہے، بتائیں یہ جو صلاۃ پڑھنا ہے یہ نماز ہوگا یا رسول کے استقبال میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال ہوگا؟ جی تو گویا کھڑے ہو کر رسول کی بارگاہ میں درود پڑھنا، آپ کے حضور سلام عرض کرنا آپ کی تعظیم، آپ کے احترام میں ہے، آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام میں ہے۔ اور اس یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا بات کو ختم کریں کہ یاد رکھ لیں، قیام ہے، قعود ہے، یا کروٹوں پہ لیٹنا ہے، جس طرح اللہ کا ذکر کرنا اہل ایمان کا یہ شعار ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کر کرنا، لیٹ کر کرنا، یہ بھی اہل ایمان کا شعار بھی ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، احترام دیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، اب آخری جملہ وہ عرض کروں، اور وہ اس لیے کہ بعض سطح پر ہمارے نقابہ جو محافل کی نقابت کرتے ہیں اور بعض واعظین، مقررین، خطباء، وہ بھی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا وہاں موجود ہونا آپ کے ذکر کے ساتھ تو ہے، آپ کے ذکر کے ساتھ تو ہے کہ آپ اپنے ذکر کے ساتھ وہاں موجود ہیں، روحانی طور پر وہاں تشریف لا سکتے ہیں، مگر جس میں مثالی کے ساتھ، اگرچہ قدرت ہے، اگرچہ اختیار ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو وہاں آپ بنفس نفیس موجود ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
روحانی طور پر آپ ساری کائنات کے چپے چپے میں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ گنبد خضرا کے نیچے مدینہ المنورہ میں آرام فرما ہے، آرام فرما ہے۔ اگرچہ قدرت رکھتے ہیں کہ تشریف لا سکے، مگر آپ کا وہ تشریف لانا اس متماثل جسم کے ساتھ ہوگا جیسے جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے تھے۔ ٹھیک ہے، کس صورت میں ہیں تو نوری، مگر بشری لباس میں آئے تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا کرے، اور یہ جاننے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اہل سنت جس عقیدہ پر ہیں، جس عمل پر ہیں، قرآن و سنت کی اصل تعبیر یہی ہے، حقیقی تعبیر یہی ہے، اور ہم الحمدللہ تعالی حق پر تھے، حق پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔